رمضان کے روزے کن عورتوں پر جائز نہیں؟ اس کی بنیادی دو کنڈیشن سے دو اس کے شرائط ہیں. ایک ہے حیض کی حالت میں، حیض یعنی پیریڈز یا مینسز جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا ہے نفاس کا خون یعنی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، یعنی زچگی کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عدت کے دن ہوتے ہیں جس میں عورت کو خون خارج ہوتا ہے، نفاس کا خون، اس دوران بھی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. حیض کے تعلق سے ہم کو بے شمار اس کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کے سوالات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جو بڑا عام ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں رمضان المبارک کی تمام برکتوں کو پانے کے لیے، عبادات کو پانے کے لیے گولی یا پلز کھا سکتی ہیں تاکہ وہ پیریڈز کو روک دیں، حیض کو روک دیں، یا اس میں تاخیر ہو جائے تاکہ پورا مکمل رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے؟ تو یہی سوال جب شیخ بن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو مسلمان عورتیں پلز کھا کر یعنی گولیاں کھا کر اپنے حیض کو روکنا چاہتی ہیں، رمضان کی پوری عبادتوں کو کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پلز کھانا چاہتی ہیں، تو ان کو یاد دلا دوں، یہ یاد رکھیں کہ یہی اللہ نے ان کے لیے یہ حیض کو مقرر کیا ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے جو چیز مقدر میں ہے اور اللہ ہی نے ہم کو روزوں کی چھوٹ دی ہے تو ہم کو اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے یہی بتایا کہ گولیاں ایسی نہیں کھانا چاہیے. اور یہ بھی بات اس فتوے میں بتائی گئی ہے کہ اس سے بے شمار عورت کو جسمانی طور پر اس کے صحت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ جو 13 فروری 2020 کا آن لائن ایڈیشن کے مطابق یہی بتایا گیا ہے کہ پلز کھانے کی وجہ سے، گولیاں کھانے کی وجہ سے اگر کوئی عورت پیریڈز کو روکتی ہے تو اس سے اس کے مستقبل میں، اس کے فیوچر میں اس کی جان، خاص طور پر اس کی بچے دانی یعنی اس کی یوٹرس پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کو بہت زیادہ حیض کے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو لہذا گولیاں کھا کر پیریڈز ہم کو نہیں روکنے چاہیے. اور جو حیض ہم کو عام طور پر آتے ہیں اس میں تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن اکثر جو اور بیشتر جو ہم کو مسائل آتے ہیں وہ ہیں irregular پیریڈز کے. تو ایسے حالت میں عورت کیا کرے؟ جس کو معمول کے مطابق، معمول سے بڑھ کر خون کا خارج جب ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں عورت کیا کرے؟ اگر آپ اسلام QA کا فتویٰ نمبر 68818 پڑھتے ہیں، اس میں علماء دین نے بڑے پیارے انداز سے مختصر میں ہم کو سمجھایا کہ کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں جس میں عورت کو پاکی کب اختیار کرنا ہے اور ناپاکی کی حالت میں کیسے رہنا ہے. 3 بنیادی اس کی قسمیں اس فتوے میں بتائی گئی ہیں استحاضہ کی. استحاضہ یعنی عام طور پر جو حیض آتے ہیں اس کے علاوہ جو خون خارج ہوتا ہے، نان مینسٹروئل بلیڈنگ، یا نہیں تو حیض کا خون جو نہیں ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. 3 اس کی بنیادی کنڈیشن سے یہ 3 ایسے حالات پیش آتے ہیں. پہلا کنڈیشن جہاں پر عورت کو جو نارمل حساب سے جو پیریڈز آتے ہیں، حیض جو ہوتا ہے، حیض مکمل ہونے کے بعد اب ایکسیسو بلیڈنگ یا استحاضہ شروع ہو رہا ہے. یہی سوال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 325 میں آیا ہے، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 325 میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں جن کا نام فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ہے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی استحاض فلا اطہر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو رہا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہو رہی ہوں، تو کیا میں نمازیں نہ پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، بلکہ یہ جو خون حیض کے بعد آ رہا ہے یہ رگ کا خون ہے. یعنی جس طرح وین یعنی رگ میں سے جو خون نکلتا ہے اگر کسی زخم آنے پر، اس طریقے کا خون ہے جو تم کو خارج ہو رہا ہے. تو لہٰذا عام طور پر جتنے دن تم کو حیض آتے ہیں اتنے دن نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، اس کے بعد غسل لے لو. اب اس کے بعد استحاضہ کا خون جب آ رہا ہے اس وقت تم غسل لے کر اپنی عبادتیں کر سکتی ہو، نمازیں پڑھ سکتی ہو، روزے رکھ سکتی ہو. تو یہ پہلی کنڈیشن ہوگی. دوسرا ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے کہ شروع سے ہی استحاضہ ہو رہا ہے، یعنی عام طور پر جو حیض آتے ہیں وہ نہیں آئے، بس استحاضہ ہو رہا ہے، ایکسیسو بلیڈنگ ہی ہو رہی ہے، irregular پیریڈز ہو رہے ہیں. یہی مسئلہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش آیا، صحابیہ نے آ کر پوچھا. دوسری حدیث میں آتا ہے سنن النسائی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جب ہوتا ہے تو تم خون کی شناخت کرو، یعنی معلوم کرو کہ خون کیسا ہے، اگر گاڑے رنگ کا ہے، ڈارک ہے، چگٹ ہے یا نہیں تو بدبودار ہے جیسے کہ حیض کا خون ہوتا ہے، تو اب حیض کے شرائط عمل میں آ جائیں گے، یعنی روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا خون ہے جو حیض کے خون کی طرح نہ ہو، رگ کے خون کی طرح ہو، تو پھر غسل لے کر نمازیں پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ یہ دوسرا ایک کنڈیشن ہو گیا۔ تیسری کنڈیشن جہاں پر استحاضہ ہو رہا ہے، irregular periods ہی ہو رہے ہیں، excessive bleeding ہو رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسا خون ہے، خون کا کچھ مزاج سمجھ نہیں آ رہا ہے اور یہ حیض کا خون بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ کی بات، یعنی اب یہ عورت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، جتنے دن عام طور پر حیض آتے ہیں اتنے دن کو تم گن لو اور اتنے دن تم نمازیں نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، پھر جب یہ دن مکمل ہو جائیں تو اب تم غسل لے کر اپنی عبادتیں شروع کر لو۔ تو یہ تین بنیادی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں استحاضہ کے، یہ ہم کو علماء دین نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو آتا ہے حیض کے متعلق، جہاں پر ہم عورتیں تعجب میں پڑ جاتی ہیں، الجھن میں پڑ جاتی ہیں کہ کب روزے رکھیں، کب نمازیں پڑھیں، وہ ہے براؤن ڈسچارج یا سپاٹنگ کا مسئلہ۔ اس کے تعلق سے جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی بہن نے پوچھا کہ ان کو حیض آنے سے 5 دن پہلے براؤن ڈسچارج ہو رہا ہے یا سپاٹنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے، یا وہ دن بھی وہ ناپاک ہے یا پھر وہ پاکی اختیار کر لیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان اس کا مسئلے کا حل بتایا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ براؤن ڈسچارج یا یہ سپاٹنگ حیض کے خون سے علیحدہ ہے، یعنی الگ اوقات میں آ رہے ہیں، سپریٹ ہے، کچھ عرصہ ہی صحیح لیکن جا رہا ہے دونوں کے بیچ، تو پھر یہ حیض نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر براؤن ڈسچارج ہو یا سپاٹنگ ہو، پیریڈ سے پہلے ہو یا پیریڈز کے بعد ہو، دونوں بھی صورتوں میں اگر یہ حیض کے خون کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی علیحدگی ان کے اندر نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے، تو پھر یہ حیض ہی ہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس وقت نمازیں نہ پڑھے۔ تو یہ تھا بنیادی طور پر حیض کے بنیادی جو ہم کو سوالات آتے ہیں، اس کے اوپر بنیادی میں نے ماشاءاللہ معلومات آپ سب کو فراہم کی ہے۔ اب نفاس کا جو مسئلہ ہے جس میں روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نفاس یعنی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، زچگی کے بعد جو عدت کے دن ہوتے ہیں، اس کے اوپر کئی ہماری بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد، زچگی کے بعد 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے، جبکہ آپ غور کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں 40 دن اپر لمٹ ہے۔ اگر عورت 40 دن کے اندر ہی، بہت پہلے ہی شاید، اگر وہ اس کو خون رک جاتا ہے اور وہ پاکی اختیار کر لیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل لے لیں اور اپنی نمازیں پڑھیں۔ تو یہ تھا میری بہنوں دوسرا نقطہ میرے بیان کا، رمضان کے روزے کن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے حیض کی حالت میں چند اہم عبادات۔ میری پیاری بہنوں، بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں اگر حیض آ جائیں تو ہم کو برا محسوس تو ہوتا ہی ہے، ہم مس کرتے ہیں ہمارے روزوں کو اور ہماری یہ نمازوں کو، لیکن یاد رکھیے جو چیز اللہ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے اس میں ہم کو برا نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور ایسے حالت میں بھی ہم اللہ کی بے شمار عبادات کرنے کے لیے ڈھونڈنا چاہیے اور ایسی عبادتیں ہم کو کرنی چاہیے۔ تعجب کی بات یہ ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ نماز، روزہ اور ایکاد ایسی عبادت کو چھوڑ کے حیض میں عورتیں بے شمار عبادات کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اگر ہم اسلام کیو اے کا فتویٰ نمبر 2564 یعنی 2564 پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک عورت کو جو قرآن کا حصہ حفظ ہے، یعنی جو اس کو یاد ہے، وہ بھی وہ تلاوت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ لیکن شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر الگ الگ جو علماء ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں جتنا اس کو قرآن یاد ہے اس کی وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حیض میں جب عورتیں ہوتی تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی حیض کی حالت میں، جو وہ یاد کر چکی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نہیں روکا۔ تو اس سے مراد کیا ہوا کہ ہم حیض کی حالت میں
جتنی قرآن ہم کو یاد ہے اس کو ہم تلاوت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. رہا چھونے کا مسئلہ، اس قرآن کو چھونے کا مسئلہ، تو وہ بات تو طے ہے کہ القرآن جس میں صرف عربی ہو، اس کو حیض میں اگر عورت ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر گلوز پہن کر لگاتی ہیں تو وہ لگا سکتی ہے، لیکن کھلے ہاتھ کے ساتھ قرآن کو، القرآن کو جس میں صرف عربی ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن ہم قرآن کا جو صرف ترجمہ آتا ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے اس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. تو ہم اگرچہ کہ تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے جو اصل مقصد قرآن کا ہے، اس کے لیے اس قرآن کے ترجمے کو آپ مکمل کیجئے. انگلش میں، اردو میں، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ خوب اللہ کا ذکر کیجئے. زبان تو ہماری پاک ہے ماشاءاللہ، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر. بے شمار کلمات جو قرآن میں خود اللہ کے ذکر کے آئے ہیں، بے شمار کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہیں، ان تمام کلمات کو آپ ماشاءاللہ دہرائیے. اس کے علاوہ دعائیں جو ایک مومن کا اتنا بڑا ہتھیار، اتنی اہم چیز ہے مومن کے لیے ماشاءاللہ. دعاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کی اصل ہے. اور ہم یہ دعائیں، خاص طور پر ہماری مغفرت کی دعائیں، ہماری ہدایت کی دعاؤں کو ہم حیض کی حالت میں بھی نہیں کرتے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہو اس مسلمان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارکہ نے آمین کہا. تو کیوں نہ ہم ہماری مغفرت کی دعائیں حیض کی حالت میں کریں اور بغیر حیض کی حالت میں بھی کریں. تو ہم کو چاہیے حیض کی حالت میں ہم خوب ساری دعائیں کریں. اس کے علاوہ خوب ساری خیرات کیجیے. جتنا آپ سے ہو، جتنا زیادہ آپ سے ہو، اتنا زیادہ آپ جنت کے قریب جائیں گے. خوب اللہ کے لیے خیرات کیجیے ماشاءاللہ. تو یہ تھے بنیادی. اس کے علاوہ بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جو عورتیں حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں. میں نے مختصر میں بتایا تاکہ ہم کم از کم یہ کریں اور انشاءاللہ اور دوسری نیکیاں کرتے چلے جائیں.